وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم برادران اسلام، آج سفر المظفر کی 18 تاریخ ہے اور پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے اولیاء اللہ کی شان و عظمت کے حوالے سے چند ابتدائیہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اللہ، کہ بے شک وہ لوگ ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. آج اسی موضوع کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میرا جو ذہن تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کی مزید عظمت و شان بیان کی جائے اور ان کا جو ذکر قرآن پاک میں حدیث پاک میں آیا ہے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سبحان اللہ. تو میں نے مختلف کتابیں جو ہے وہ میرے ذہن میں آئیں، میں نے مطالعہ بھی کیا ایک دو کتاب، لیکن میں ذہن میں ایک روشنی کی کرن جو ہے وہ سامنے آئی تو میں نے کشف المحجوب کو اپنے کتابوں میں دیکھا. سبحان اللہ. میں نے اسی کو لے لیا کشف المحجوب کو، اور جو میرا موضوع تھا میں نے اس کی ساری تشریح جو ہے وہ کشف المحجوب میں دیکھی. سبحان اللہ. اور مجھے حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام وہ فرماتے ہیں ان کو رہے دو، بجلی آگی کے جنریٹر ہے. اچھا چلو ٹھیک. تو اولیاء کرام نے اکثر آپ کے اقوال قبلہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے مرشد کی تلاش ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں کسی صحیح کامل انسان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت کر سکوں تو وہ کشف المحجوب پڑھا کرے. صرف پڑھنے کی برکت سے اسے اس چیز کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شرف عطا فرمائیں گے اور وہ صحیح اللہ کا بندہ اسے مل جائے گا. سبحان اللہ. تو میں نے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب اس کتاب کو اٹھایا تو مجھے بڑے ہی حسین گوشے صوفیہ کرام کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے مجھے صوفیہ کرام کا وہ بہترین موضوع مل گیا. تو میں وہ چند آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. بے شک. ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہم اپنی اصطلاح میں فقیر کہتے ہیں، ایک لفظ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فقیر کا لفظ استعمال کیا، مسکین کا لفظ استعمال کیا. ایک تو وہ فقیر مسکین ہوتے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، ایک وہ فقیر مسکین ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ان فقراء کی میں بات کر رہا ہوں. اور آپ نے ذہن میں جب بھی فقیر کا لفظ بولوں تو فقیر سے مراد وہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا ہوتے ہیں. ان کی میں نے حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. بے شک فقراء کے لیے
جنت میں وہ کچھ ہے. اب ان نعمت کا ذکر نہیں کیا اللہ پاک نے. اللہ پاک ان فقراء کی شان بیان کرتے ہیں. فقیر کا لفظ استعمال کیا, فرمایا فقراء کے لیے وہ چیز ہے جنت میں. کون سے فقراء؟ احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں قید ہو جاتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں قید ہو جاتے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ زمین میں گھومنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے, ایک جگہ بس کتب نما ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے. ان کا ارادہ ادھر ادھر سفر کرنے کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاتے ہیں. زمین میں سفر کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے. اور کیا ہوتا ہے, ایک دوسری نشانی جو اللہ پاک نے ان کی بیان فرمائی ہے فقراء کی, فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. جاہل لوگ انہیں گمان کرتے ہیں امیر, ان فقراء کو بڑا امیر سمجھتے ہیں. جاہل لوگ ان فقراء کو بڑا امیر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی امیری کی وجہ کیا ہے؟ من التعفف, کہ وہ رب کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں. تو وہ بے نیازی کو جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر بڑا امیر آدمی ہے. تو یہ اللہ پاک نے فقراء کی ایک شان بیان کی ہے. اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقر کا جب موضوع شروع کیا تو اسی آیت کو لکھا ہے کہ لوگوں فقراء کو کبھی جو ہے وہ معمولی نہ سمجھنا. فرمایا اللہ کے ہاں درویشی کا بڑا مقام. سبحان اللہ. تصوف, صوفی جسے ہم کہتے ہیں, ہم نے تو ہر ساجے ماجے کو صوفی بنا دیا ہے. نہیں, صوفی کا مقام بڑا بلند ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی کے لیے اللہ پاک نے یہ آیا کریمہ لکھی. صوفی کہتے ہیں, ایک قرآن پاک کی ایک اور آیا کریمہ آپ نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. لوگوں صوفی وہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ صوفی کی مثال قرآن پاک میں غلام سے دیتے ہیں. اور غلام وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے, خود کسی کا مالک نہیں ہوتا. فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جو رب کی ملکیت میں ہوتا ہے, وہ کسی کا مالک نہیں ہوتا. فرمایا لوگوں صوفی اسے کہتے ہیں. پھر آپ نے صوفی کے مختلف معنی لکھے ہیں. فرمایا صوفی صوف سے نکلا ہے کہ وہ اونی کپڑا پہنتے ہیں. صوفی صفا سے نکلا ہے, اس کا دل صاف ہوتا ہے. فرمایا جو معنی بھی کیا جائے. اور صوفی اہل صفا سے نکلا ہے. حضور کے وہ 40 صحابہ کرام جو مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں, ان کو وہ مقام صفا, ان پر نوافل پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. تو وہ اتنی سی جگہ تھی, سامنے حضور کا شانہ اقدس, حضور کا گھر, اور وہ صوفی صحابہ کرام 40 کے قریب جو تھے وہ حضور کے بس اسی دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے, نوافل پڑھتے رہتے, تہجد گزاریاں کرتے رہتے. ان کے کھانے پینے کا بندوبست, ان صوفیوں کے کھانے پینے کا بندوبست سرکار کے ذمہ تھا. تو صوفی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ پاک ایک نبی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, اور نبی بھی وہ سب سے اعلیٰ نبی ہے. اور فرماتے ہیں کہ نبی یہ وہ لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت وہ میرے لیے ہے, لہذا ان کے کھانے پینے کا بندوبست آپ نے فرمانا ہے. تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اہل صفا سے بھی لوگ کسی نیک آدمی کو صوفی کہہ دیتے ہیں. فرمایا ہر تعریف اپنی جگہ درست ہے, ہر تعریف اپنی جگہ درست ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جب انسان اپنے دل سے خواہشات نفسانی کو نکال دیتا ہے اور رب کے لیے غیر کو اپنے دل سے پاک کر لیتا ہے, اس وقت انسان صوفی ہو جاتا ہے. دل کو جب صاف کر لیتا ہے, دل کو جب صاف کر لیتا ہے, اندر سے سارا گند مند نکال دیتا ہے, دل اس کا صاف ہو جاتا ہے اور کلمے کے ساتھ وہ غسل کر لیتا ہے, تو فرمایا اس وقت وہ مقام صوفیت کا مقام ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا تو یہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فقر کو پسند کیا, فقر کو پسند کیا. آپ نے فرمایا اللہم احینی مسکینا, یا اللہ مجھے زندہ رکھ مسکین بنا کر. سبحان اللہ. یہ جو فقیر مسکین ہم نہیں, وہ نہیں, مسکین کا معنی یہ ہوتا ہے عجز و انکسار کا پیکر.
جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو، سب کچھ خدا کا دیا ہوا سمجھے، سبحان اللہ، خدا کا دیا ہوا سمجھے۔ تو فرمایا اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، وامتنی مسکینا، جب میں مروں تو مسکین بن کر مروں، سبحان اللہ، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور جب حشر کا میدان بپا ہو اس وقت بھی میں مسکین بن کر اٹھوں، سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ ہے تصوف، اور بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ آگے حدیث پاک ایک اور نقل فرماتے ہیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے صوفی تھے، کتنے بڑے ولی تھے۔ کشف المحجوب جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ تو فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں ادنو منی احبائے، اے میرے فرشتوں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو میرے قریب کر دو، ان کو میرے قریب کر دو۔ وَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مَنْ أَحِبَّاؤُكَ، فرشتے کہیں گے یا رب العالمین تو اس سے محبت کرنے والے کون ہیں، تو اس سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فقراء والمساکین، وہ فقراء ہیں اور مساکین ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو فقراء مساکین ہے، اے انسان اس کو یہ عام مانگنے والے فقیروں پر قیاس نہ کر، فقیر اور مسکین کا معنی یہ ہے کہ وہ رب کی محبت میں غیر کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، سبحان اللہ، رب کی محبت میں، رب کے پیار میں اپنے دل سے ہر محبت اور پیار کو نکال لیتا ہے، اسے فقیر اور مسکین کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو نہیں سمجھا اور تجھے نہیں پتا چلا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب صفا جو ہر وقت اللہ کے محبوب کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، وہ حالت فقیری میں، حالت مسکینی میں مسکین بن کر بیٹھے رہتے تھے، کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کھانے پینے کا ذمہ اللہ کے محبوب کے ذمہ لگا دیا تھا، اور یہ حکم آ گیا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَطْرَدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے محبوب ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور نہ کریں جو صبح شام میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ صحابہ صفا کے لیے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور نہ کریں جن کا صبح شام جو مجھے پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہ، وہ میری رضا چاہتے ہیں۔ پھر آگے جو ارشاد ہوا فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے محبوب لمحہ پر کے لیے بھی اپنی نگاہیں ان اصحاب صفا سے دور نہ کریں۔ علامہ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ وہ صوفی تھے، حضور کے صحابہ کرام میں صوفی تھے، جن میں حضرت ابو ذر غفاری تھے اور دیگر غریب صحابہ کرام تھے۔ فرمایا صوفی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر میرے فقیروں سے دور نہیں کرنی۔ فرمایا حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں صوفی کا مطلب سمجھ گئے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کے محبوب کی نظروں میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے محبوب کی نگاہ ان سے دور نہیں ہوتی۔ سبحان اور اللہ، صوفیہ کو جو فیض ملا ہے وہ حضور سے ہوتے ہوتے، اصحاب صفا سے ہوتے ہوتے، مختلف سلاسل کے بزرگوں سے قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بے شک، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ فقیر کیا ہوتا ہے اور فقر کسے کہتے ہیں، یہ لمبا موضوع آپ نے جو ہے وہ چھیڑا ہے، فرمایا تو پھر اگر فقر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر آپ نے ایک شعر پڑھا ہے، فرمایا ان صفا صفت الصدیق ان اردت صوفین علی التحقیق، اے بندے اگر تو صوفی کے متعلق جاننا چاہتا ہے کہ صوفی کسے کہتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھ، سبحان اللہ، ان صفا، بے شک صوفی، صفت الصدیق، یہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کی ایک جھلک کا نام ہے، سبحان اللہ، ایک جھلک کا نام ہے۔ ان اردت صوفین علی التحقیق، اگر تو صوفیاء کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی یہ صوفیاء کرام کی زندگی کی جھلک ہے۔
تو فرمایا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، وہی واقعہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے پیش کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس مال ہے وہ لے آؤ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کو، آپ نے فرمایا دنیا کی متاع تو میرے پاس لے آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تصوف کی انتہا ہے کہ حضور نے پوچھا کہ دنیا کی متاع میرے پاس لے آئے تو گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. میرے گھر والوں کے لیے اللہ اکبر، فرمایا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سب کچھ نکال کر سرکار کو دے دیا اور سرکار کو اپنے گھر میں رکھ لیا، یہ صوفی ہونے کی سب سے بڑی نشانی. وہ بندہ صوفی نہیں ہو سکتا کہ جو باہر والا ہے تو اس کو گھر میں اور جن کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا اگر صوفی ہے تو دیکھو کہ سیدنا صدیق اکبر نے گھر نکال کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور حضور کی ذات کو اپنے گھر میں لے آئے. یہ صوفی ہونے کی سب سے پہلی نشانی اور سب سے بڑی نشانی. اور فرمایا دوسری آپ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کرام کے عرس تو مناتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے. ان کا کیا علم تھا، ان کی کیا زندگی تھی، ان کا کیا مقام تھا اور کس طرح انہوں نے معاشرے میں کفر کے تالوں کو کھول دیا تھا، ظلمتوں کو نور میں بدل دیا تھا، تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیا تھا، یہ عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے. اس لیے ہم کما حقوق اولیاء کرام کے فیضان سے معروف رہتے ہیں. اس لیے پتہ کریں کہ یہ جو داتا صاحب ہیں یہ تھے کون، آئے کہاں سے، کیا سیکھا، کیا پڑھا، کیا لوگوں کو دیا. جب عوام کو یہ بتائیں گے پھر اس اللہ کے بندے کی زندگی کی جھلک ہماری زندگی میں روشن اور تاباں ہو جائے گی. تو فرمایا کہ دوسری جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے صوفی ہونے کی سب سے بڑی نشانی میں دیکھتا ہوں، دادا صاحب فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو سب صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے، سب صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق ننگی تلوار لے کر وہ کہتے ہیں کہ جو کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں سر قلم کر دوں گا. حضرت عثمان غنی کا یہ عالم تھا کہ کوئی سلام لیتا تو جواب نہیں دیتے تھے، کہیں اندھے ہو گئے، کہیں گونگے ہو گئے اور کہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے. فرمایا حضرت علی ان بیٹھنے والوں میں سے کوئی ہوش نہیں کرنا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کوئی ہوش نہیں. فرمایا تنہا صدیق اکبر کے. فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو علم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ بارگاہ میں تشریف لائے. جب چادر مبارک ہٹائی چہرہ انور نظر آیا تو پیشانی کو بوسہ دیا، لبوں کو بوسہ دیا، ہتھیلیوں کو بوسہ دیا. فرمایا اے میرے رسول، اے میرے محبوب، یہ آپ کا مقام تھا کہ آپ نے ہم میں ڈیرا لگایا، ہم تو اس قابل نہیں تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موت کا ذائقہ چکھنا تھا، اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ کہ رب کا وعدہ پورا ہونا تھا. پھر آپ نے فرمایا جو صوفی ہونے کی سب سے بڑی نشانی آپ نے پیش کی، آپ نے فرمایا لوگوں اگر اللہ کے نبی کی عبادت کرتے تھے تو اللہ کے نبی اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. اس حقیقت کو جانو. اور اگر اللہ کے خدا کی عبادت کرتے تھے تو پھر یاد رکھو اللہ کے نبی ظاہری طور پر ہم سے جدا ہو گئے. فرمایا یہ آپ کے تصوف اور صوفی ہونے کی سب سے بڑی نشانی تھی. جب سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں صوفی کا ہوش باقی رہتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. تو یہ آپ نے اعلیٰ مثال دی. جب لوگ کے ہوش برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، مدوش ہو جاتے ہیں، اس وقت صوفی بیدار ہوتا ہے. وہ دین محمدی کی روشنی لوگوں کو اس سے روشن کرتا ہے اور وہ ڈگمگاتا نہیں، خود بھی سنبھلا رہتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے اس کو بھی سنبھالے رکھتا ہے. بے شک. تو حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا آپ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور اپنے پاس صرف اللہ اس کے رسول کو رکھتا ہے. اور دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی ہوش میں ہوتا ہے جب ساری دنیا مدہوش ہو جاتی ہے.
یہ صوفی ہونے کی سب سے بڑی نشانی آپ نے پیش فرمائی. اور دیگر اقوال حضرت داتا صاحب نے صوفیوں کے متعلق صوفی سے کہتے ہیں، صوفی سے کہتے ہیں. ایک صحابی رسول کا واقعہ نقل فرماتے ہیں حضرت حارثہ کا. آپ نے فرمایا حضور کے صحابہ کرام سے اکثر یہ معاملات ہوتے تھے. تو فرمایا تصوف کی جھلکی دیکھنے کے لیے حضرت حارثہ کا وہ واقعہ تم نے پڑھا ہے؟ کون سا؟ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت حارثہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے. انہی کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان. یہ حارثہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے منور کر دیا. سبحان اللہ. حارثہ حضور کے غلام، حضور کے غلام ہیں. تو فرمایا کہ یہی حارثہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے بعد ملاقات ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ کیفا اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آج صبح کیسے کی ہے؟ آج صبح کیسے کی ہے؟ فقال حضرت حارثہ نے فرمایا اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ آج میں نے صبح کی ہے کہ سچے مومن کی طرح، ایک سچے مومن کی طرح کی ہے. فرمایا کہ اے حارثہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو، ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیری بات کی دلیل کیا ہے؟ تیری بات کی دلیل کیا ہے؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کی نشانی پیش ہونے لگی کہ صوفی کا مقام کیا ہوتا ہے. فرمایا حضرت حارثہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آج میں جس صبح بیدار ہوا تو میں نے خدا کا ذکر کیا، میں نے رات بھر جاگتا رہا، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، اس کے بعد میں نے روزہ رکھا، یعنی پیاسا رہا، بھوکا رہا، یعنی بھوک اور پیاس کے ساتھ میں نے اپنی دوستی لگا لی. یا رسول اللہ میرا عالم یہ ہے کہ آج میری نگاہ میں پتھر، سونا، چاندی، مٹی سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں. فرمایا صوفی کی سب سے بڑی نشانی یہ آ جائے سونا ہو تو اسے بھی مٹی کے برابر، مٹی آ جائے تو وہ مٹی ہوتی ہے. ہر چیز اس کی نگاہ میں برابر ہوتی ہے. کیوں؟ ہر چیز کو وہ خدا کی چیز سمجھتا ہے. اس کے نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہوتی. حضرت بابا نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جہاں جانور باندھے ہوتے تھے تو وہ جانور باندھنے کے جو قلعے ہوتے تھے وہ سونے کے تھے. تو کسی نے کہا کہ جب آپ نے جانوروں کے وہ جو قلعے ہیں ان کو بھی سونے میں رکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ جانور باندھے ہیں، میں نے ان کے ساتھ اپنا آپ نہیں باندھا. میں نے ان کے ساتھ جانور باندھے ہیں، میں نے ان کے ساتھ اپنا آپ نہیں باندھا. میری نگاہ میں لکڑ اور سونا برابر ہے، میری نگاہ میں لکڑ اور سونا برابر ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں اٹھا تو میری نگاہ میں پتھر، سونا، چاندی سب برابر تھے، کوئی حقیقت. اور میں جب اٹھا تو ہر چیز جب میرے نگاہ میں برابر ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی نگاہ سے عرش الہی کو دیکھ رہا، مجھے رب کا عرش نظر آ گیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتی جنت میں لطف اندوز ہو رہے ہیں. اہل جنت کو دیکھا اور پھر میں نے جہنمیوں کو دیکھا کہ وہ جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کفیت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اے حارثہ عرفتہ، تو نے خدا کی حقیقت کو جان لیا. عرفتہ تو نے خدا کی حقیقت کو جان لیا ہے. فَإِلْزَمْ قَالَهَا ثَلَاثًا. فرمایا اے حارثہ اس کفیت کو سنبھالے رکھنا، اس کفیت کو سنبھالے رکھنا، اس کفیت کو سنبھالے رکھنا. 3 بار آپ نے فرمایا. تو آپ نے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں جب بندے کی حقیقت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہتی تو فرمایا ہر چیز اس کی نگاہ میں برابر سرابر ہے اور ہر چیز کو برابر اس لیے سمجھتا ہے ہر چیز خدا کی ہے، ہر چیز خدا کی ہے. تو فرمایا وہ تصوف کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، وہ تصوف کے مقام پر فائز. لیکن یہ چیز ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتی، یہ 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں یا سال میں پیدا نہیں ہو جاتی کہ ایک انسان کی نگاہ میں سونا، چاندی، مٹی ہر چیز برابر ہو جائے. نہیں، بڑا وقت لگتا ہے تب جا کر یہ مقام ملتا ہے. تو فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ میں ہر چیز جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن و حدیث کی مثالیں حضور دادا صاحب نے پیش فرمائیں. پھر مختلف اولیاء کرام کے آپ بیان
اور صوفیہ کی تعریف وہ ایک دو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بعض مشائخ نے صوفی ہونے کی نشانی یہ پیش کی ہے کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے وہ محبت اگر اپنے دل میں بسا لے اور غیر کو اپنے دل سے نکال دے وہ صوفی ہے. وہ صوفی ہے. پھر ایک اور جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صفا یہ ولایت کا ایک سیڑھی ہے، صفا ولایت ہے، اور جس کے نشانات ہوتے ہیں، جس کی کچھ روایات ہیں. فرمایا تصوف اس صفا کی حقائق بے شکایت، یعنی تصوف جو ہے ولایت کی قسم ہے، اور تصوف صوفی وہ ہوتا ہے جو جس مقام پر بھی ہو وہ وہاں شکایت نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، شکایت سے بری ہوتا ہے، اس کی زندگی میں شکایت نہیں ہوتی. پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک بڑا وسیع قول وہ نقل فرماتے ہیں، وہ میں صرف اس کا ترجمہ کر کے جو ہے وہ اپنے موضوع کو ختم کروں گا. فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ قول ہے کہ التصوف مبنی علی ثمان خصال، کہ تصوف جو ہے یہ 8 قسمیں 8 خصلتیں پائی جائیں تو بندہ صوفی ہوتا ہے. وہ ترجمہ آپ فرما لیں، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے جمعہ میں. فرماتے ہیں تصوف صوفی وہ ہوتا ہے جس میں 8 خوبیاں پائی جائیں، جس میں 8 خوبیاں پائی جائیں وہ صوفی ہوتا ہے. فرمایا السخا وہ سخی ہو، وہ سخی ہو، والرضا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا، والصبر اور صبر کرنے والا، والاشارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چھوٹا سا اشارہ بھی آ جائے اس پر عمل کرنے والا ہو، والغربت وہ مسکین ہو، فقیر ہو، عاجزی والا ہو، اور ولبس الصوف اور اونی کپڑا پہنے، سادہ لباس پہنے. پھر کیا ہے والسیاحت اور پھر ایک جگہ نہ ٹکا رہے بلکہ دنیا میں جہاں اس کی طاقت ہے گھوم پھر کر دین محمدی کا پرچار، صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی کلمہ پڑھایا وہاں بھی کلمہ پڑھایا، لوگوں کی اصلاح کی. تو فرمایا والسیاحت. پھر آپ فرماتے ہیں والفقر اور اس میں فقر پایا جائے، اس میں فقر پایا جائے. آگے تھوڑی تھوڑی تعریف کر دیتے ہیں. فرمایا لوگوں سخی کیا ہے؟ فرمایا فاما السخا فالابراہیم، فرمایا اس میں حضرت ابراہیم جیسی صحابت ہونی چاہیے. صحابت کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی، کہ اللہ پاک نے فرمایا بیٹا دو تو بیٹا دے دیا، گھر پر چھوڑ دو چھوڑ دیا. فرمایا صحابت ایسی ہونی چاہیے. وَمَّا الرِّضَا فَلِإِسْمَعِيلِ، فرمایا رضا ایسی ہونی چاہیے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ہے، کہ کہا باپ نے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے تو خود اپنا فرمایا کہ یا آبا افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں. فرمایا صوفی کی دوسری نشانی اسماعیل جیسی رضا ہونی چاہیے. وَأَمَّا الصَّبْرُ فَلِأَيُّوبَ، فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہونا چاہیے. وَأَمَّا الْإِشَارَةُ فَلِزَكَرِيَّا، فرمایا اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے. جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اولاد کی بشارت دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو فرمایا یا رب العالمین یہ بشارت دی ہے تو اس کی کوئی نشانی؟ فرمایا 3 دن روزے رکھنے ہیں اور 3 دن اشارے سے گفتگو کرنی ہے، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا. تو فرمایا اشارہ یعنی اس کی زبان بولے تو کسی کو نقصان نہ ہو، تو اشارہ ہو حضرت زکریا علیہ السلام جیسا. اور فرمایا وَأَمَّا الْغُرْبَةُ فَلِيَحْيَا، اور غربت یعنی مسکینی ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی. وَأَمَّا اللُّبْسُ الصَّوْفِ وَلِمُوسَىٰ، اور اونی کپڑا پہنے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنتے تھے، آپ نے اونی کپڑا سادہ سا لباس پہنا ہوتا تھا. وَأَمَّا السِّيَاحَةُ وَلِعِيسَىٰ، اور سیاحت ہونی چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے، کہ آپ کہیں ایک ڈیرا نہیں لگاتے تھے، یہاں بعض نصیحت کی دوسری جگہ چلے گئے، وہاں بعض نصیحت کی تیسری جگہ چلے گئے، ایک جگہ نہیں. آپ کے پاس ایک کنگھی ہوتی تھی، ایک پیالہ ہوتا تھا، کنگھی آپ بالوں کو پھیر لیتے
اور پیالے کے ساتھ آپ پانی پی لیتے. پھر آگے چلتے آپ جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک بندہ دریا کے ساتھ جو ہے وہ چلو کے ساتھ پانی پی رہا ہے. آپ نے فرمایا اچھا پیالے کے علاوہ چلو سے پی سکتے ہیں, اللہ نے مجھے ہاتھ دی ہے, پیالہ پھینک دیا. اور ایک جگہ گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بالوں کو ہاتھوں کے ساتھ سنبھال رہا ہے. فرمایا اللہ نے مجھے ہاتھ دی ہیں, کنگھی بھی پھینک دی. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو فرمایا کہ سیاحت ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فَأَمَّا الْفَقْرُ وَلِمُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فقر ہو محمد عربی جیسا. فرمایا جب یہ 8 خصائل پائے جائیں اور 8 خصوصیات پائے جائیں اور ان کی جھلک پائی جائے, وہ بندہ صوفی ہوتا ہے. سبحان اللہ, وہ بندہ صوفی ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام کے فقر کی مثال دیتے ہوئے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں فقر یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو, فقر یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. سبحان اللہ. فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت تھی. فرمایا حبیب سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیاں وہ آپ کے پاس ہیں, آپ کو تاج رحمت للعالمین آپ کے پاس ہے, صاحب کوثر آپ ہیں, دنیا و مافیہ کی نعمتیں آپ کے قدموں تلے. فرمایا فقر کیسا, محمد عربی جیسا. سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا میں ایک فقیر کی زندگی اختیار کرتا ہوں. سبحان اللہ, بے شک. تکبر نہ ہو, غرور نہ ہو, اب بڑا پن نہ ہو. ہونا یہ کوئی ملامت والی چیز نہیں ہے, ہو کر بڑا بن جانا یہ ملامت والی چیز ہے. بے شک. اور ہو کر اپنے آپ کو کہنا کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو فرمائی 8 خصائل ہو جائیں تو وہ بندہ صوفی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے قریب کرے, کوئی ایک ہی جگہ عطا جو ہے ہمیں عطا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.